والصلاة على أهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کلام اللہ اور تعلیم کتاب اور حکمت کی باتیں اور تزکیہ نفس، یہ چار چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا کہ قرآن کی تلاوت کر کے ان لوگوں کو سنائیے جو میری طرف سے نازل کی جا رہی ہیں، اور ان کو علم و حکمت کی باتیں بتائیے اور ان کے نفس کا علاج کیجیے، یعنی روحانی علاج کیجیے۔ وہ روحانی علاج وہ علاج نہیں جو تعویذ گنڈے والے کرتے ہیں، وہاں بھی یہی لکھا ہوتا ہے روحانی علاج کرائیے، وہاں مت چلے جانا۔ ایمان وہاں جا کر کمزور پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز دی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں مدد اللہ العالی، بہت بڑے عالم ہیں، مبلغ اسلام ہیں، فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا تقریباً سفر ہوا میرا تو مشہور ہو گئے کافی، تو لوگ آتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے کہ حضرت کچھ تعویذ دے دیجئے، تو میں کہتا ہوں بھائی اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو، بے شک صلاۃ الحاجت پڑھو اور اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری حاجت کو، تمہاری ضرورت کو پورا کر دے گا۔ بے شک۔ تو یہ روحانی علاج کا جو مرکز آج کل قائم ہے، یہ روحانی علاج نہیں ہے، یہ دراصل جیب ڈھیلا کرنے کا مرکز ہے۔ یہاں سے ایمان بھی بگڑ جاتا ہے۔ گنجائش رکھی ہے علماء نے، ہمارے اسلاف نے بھی اس کام کو کیا ہے، بالکل تردید نہیں ہے کہ تعویذ نہیں باندھنا چاہیے، صحابہ سے ثابت ہے، کبھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ بالکل ہی خلاف ہے، تعویذ باندھنا بھی ثابت ہے حدیث سے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے ایک دعا سکھائی، مجھے یاد نہیں ہے وہ دعا، فرمایا کہ ہم تو بڑے تھے، ہم پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن اپنے بچوں کے گلے میں ہم لکھ کر ٹانگ دیا کرتے تھے، ڈال دیا کرتے تھے۔ اس سے تعویذ کا ثبوت ملتا ہے، لیکن صحابہ کا تعویذ آپ تصور کیجئے، ایک اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعویذ ہو، ایک بہت بڑے اللہ والے کا تعویذ ہو، ایک بہت بڑے اللہ والے کی پھونک ہو، اور ایک جو ہے وہ کاروباری کا پھونک ہو، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو کاروباری پھونک مارتا ہے اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، تو سوائے جیب ڈھیلی کرنے کو اور کیا کرے گا؟ اللہ والوں نے جو پھونک ماری ہے تو اس کا اثر دیکھا گیا۔ تو بہرکیف تو روحانی علاج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ وہ کیا علاج تھا کہ تزکیہ نفس، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، صاف کر لیا، اپنے نفس کی صفائی کر لی، خواہشات کی جگہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی کی، تو اب آپ سمجھیے کہ اس کا دل صاف ہو رہا ہے۔ جب دل صاف ہوگا تو یہ مرکز ہے، دل کیا ہے؟ مرکز ہے، اس میں اللہ سماتے ہیں، تو جب اللہ کے ٹھہرنے کی جگہ ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو کتنا پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ ایک جگہ مسجد ہے،
ایک عام بازار ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو یہ دل اللہ کا مرکز ہے، اللہ یہیں ٹھہرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ کہ تیری پہچان یہی ہے کہ تو دل میں آتا ہے۔ تو اللہ کی ذات کو آپ غور کریں، بالکل ذہن و دماغ میں نہیں آ سکتی وہ ذات، چونکہ وہ ہماری سوچ سے بھی کہیں ما وراء الورا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کے مثل ہے ہی نہیں۔ تو ہم کیا تصور کرنے بیٹھ جائیں؟ اور اگر کوئی تصور کرتا ہے تو وہ گمراہی کی لائن میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ کیسے بیٹھے ہیں، اللہ کہاں ہے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ تو اب قرآن، یہ باتیں کل آ گئی تھیں سامنے کہ تعلیم کتاب، حکمت کی باتیں، تزکیہ نفس بتا دیا گیا تھا۔ یہ قرآن جو اترا ہے، جو نازل ہوا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلی وحی جو ہے یہ غار حرا کی چوٹی پر آئی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، شروع کی 5 آیتیں، تفصیل بہت ہے وہ بعد میں آئیں گی۔ ابھی اس وقت یہ بتانا مقصود ہے کہ قرآن کن کن واسطوں سے ہم تک پہنچا جس کی وجہ سے ہم اس کے متحمل ہوئے، برداشت کے لائق ہوئے۔ اگر ان واسطوں سے قرآن نہیں آتا اور ڈائریکٹ ہمارے ہی پاس آ جاتا تو ہمارے کلیجے پھٹ جاتے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، عظمتوں والا کلام ہے۔ تو اس کلام کو ڈائریکٹ سمجھنے کے لیے، ڈائریکٹ لینے کے لیے ہمارے پاس وہ کیپیسٹی، وہ پاور نہیں ہے۔ تو اس پاور کو، جتنی پاور ہمارے اندر ہے اسی حساب سے اللہ نے ترتیب بنائی۔ آپ کہیں گے کہ دل کیسے پھٹ جاتے؟ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ذکر ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ہم کلامی کی شکل یہ تھی کہ ایک پیڑ تھا، اس پر اللہ کی تجلی پڑتی تھی اور پھر وہاں سے وہ آواز نکل کر آتی تھی۔ براہ راست فیس ٹو فیس بات نہیں ہوتی تھی، لیکن ہوتی اللہ سے تھی بات، اس لیے کلیم اللہ کہا گیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو بات ہی بات ہو رہی، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ جذبات ابھرنے لگے کہ یہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، کیوں نہ میں ان کی زیارت کر لوں۔ تو انہوں نے درخواست لگا دی کہ اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دیکھوں، رب ارنی، اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو، انظر الیک، آپ کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی ایک جھلک دکھا دیجئے۔ عاشق و معشوق کی گفتگو ہو رہی ہے۔ آج کل کے عاشق و معشوق کا تصور نہیں کیجیے گا، اللہ اور اس کے محبوب کا تصور کیجیے گا کہ اللہ سے ایمان والا بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ جتنا ایمان قوی اور مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ کی ذات سے محبت زیادہ ہوگی۔ قرآن خود کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں، جیسے یہ کافر و فاجر اپنی بتوں سے محبت کرتے ہیں، جس کی پوجا کرتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو ایمان والے ہیں یہ تو اللہ کی ذات پر مر مٹنے والے ہیں۔ شرط ہو کہ ایمان ہو تو صحیح، ہمارے اور آپ کی طرح ایمان تھوڑا ہی، اب آپ کے ایمان کا تو ہمیں پتہ نہیں، ہمیں اپنے ایمان کا پتہ بھی کتنا ایمان ہمارے اندر ہے۔ تو یہ چنگاری جو محبت کی ہوگی، ایمان جتنا بڑھے گا، اور ایمان کیسے بڑھے گا؟ ایمان بڑھے گا اس کی تلاوت سے، ایمان بڑھے گا اس کی محبت سے، ایمان بڑھے گا اس کو سننے سے، ایمان بڑھے گا اس کو سمجھنے سے۔ یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت عطا کی گئی ہے، یہ تو دنیا کی ساری امتیں گزری، کسی کے پاس یہ نعمت نہیں آئی تھی جس نعمت سے ہم کو اللہ نے سرفراز کیا ہے۔ پہلے بھی ہم نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ جب اللہ نے تلاوت کی 1000 سال قبل، دنیا بنانے سے قبل، تو اس وقت فرشتے نے یہی بات تو کہی تھی، 3 جملے، کہ کتنی مبارک ہوگی وہ زبان جو اس کو پڑھے گی، کتنے مبارک ہوں گے وہ سینے جو اس کو اپنے اندر سمائیں گے، لیں گے، حفاظت کے لیے اس کو رکھیں گے۔ حافظ قرآن، عالم دین، قرہ حضرات آپ کے سامنے ہیں، شکلیں بنی ہوئی دنیا میں حفاظت کی۔
اور فرمایا کتنی بہترین ہوگی وہ امت جس کو یہ کتاب دی جائے گی۔ اللہ تو قدر کریں گے تو ایمان بڑھے گا۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہ ایمانا، قرآن خود کہتا ہے، سورۃ الانفال کی آیت ہے کہ جب تلاوت کی جاتی ہے اس کتاب مبین کی تو ایمان والے کا جو ایمان ہے وہ بڑھنے لگتا ہے۔ ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں، کتنا اچھا لگ رہا ہے، دین کی باتیں ریگولر آپ کے کان میں پڑ رہی ہیں، ایک سے ایک الگ الگ چیزیں آپ کے کان میں پڑ رہی ہیں، وہ سب قرآن اور حدیث اور دین ایمان کی بات ہو رہی ہے، تو کتنی پرسکون محفل ہے۔ اور ایک شادی میں آپ چلے جائیے، محفل وہاں بھی ہوتی ہے، شور شغب ہوتا ہے۔ ایک مشاعرے میں آپ چلے جائیے، محفل وہاں بھی ہوتی ہے، شور شغب ہوتا ہے۔ لیکن یہ قرآن جب پڑھا جا رہا ہے اور اس کو بتایا جا رہا ہے تو یہ سکینہ اس کے اوپر نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ اس کو پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے، اس کو دیکھنے سے بڑھتا ہے۔ اور جب ایمان بڑھے گا تو پھر ہم اللہ سے سچی محبت کرنے والے بنیں گے کہ جان دے بھی دیں گے پھر بھی ہم سوچیں گے کہ شاید حق ادا نہ ہوا۔ شاعر کہتا ہے کہ جان دے دی ہوئی جس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر یہی تو جذبات تھے جس کی بنا پر وہ اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے بالکل بےتاب رہتے تھے، پریشان رہتے تھے، اور جب موقع ہوتا تھا تو بالکل کسی کی پرواہ کیے بغیر وہ کود پڑتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست لگائی، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ جو آنکھیں، جو پاور میں نے آپ کو دی ہے اس وقت دنیا میں، ان آنکھوں سے اور اس پاور سے آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ آواز تو میں سنا رہا ہوں آپ کو، آپ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ آپ کی تمنا، آپ کی آرزو، آپ کی چاہت جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر، قرآن کریم میں 2 سپاروں کو چھوڑ کر 28 پارے میں ان کا ذکر ہے۔ کسی بھی نبی کا ذکر اتنا قرآن کریم میں نہیں ہے جتنا موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ قرآن میں 30 پارے ہیں نا، 2 پاروں کو چھوڑ دیجئے، 14واں سپارہ ہے غالباً اور ایک 28واں سپارہ ہے، مجھے دھیان نہیں پڑتا، لیکن یہ تو پیٹرن ہے کہ 28 پارے میں آپ کا ذکر ہے۔ تو کتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہوں گے جن کو اللہ نے شرف کلامیت سے ہمکنار کیا، شرف بخشا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ضد کرنے لگے، تمہیں دیکھنا ہی چاہتا ہوں۔ اسے بچہ ضد کرتا ہے تو ماں کو اس کی ضد پوری کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی یہ ماننے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، قال لن ترانی، آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے مجھے، ولکن انظر الی الجبل، لیکن اگر آپ دیکھنا ہی چاہتے ہیں تو یہ برابر میں ایک پہاڑی ہے، آپ اس کی طرف اپنی نگاہ جما کے رکھیے، میں اپنی تجلی ہلکی سی کیے دیتا ہوں اور آپ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے۔ ویسے میں کہہ رہا ہوں آپ دیکھ سکتے نہیں، لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ترکیب بتاتا ہوں۔ یہ سامنے پہاڑی ہے، اس کے اوپر نگاہ جما کے رکھیے، میں ابھی جو ہے اس کی طرف تجلی کیے دیتا ہوں۔ اگر وہ اپنی جگہ صحیح سالم رہے پہاڑ تو تم سمجھو کہ شاید مجھے تم دیکھ سکو، لیکن اگر وہ پہاڑی اپنی جگہ وہ یا پہاڑ اپنی جگہ سالم نہ رہ سکے تو بس پھر آپ اپنا انجام سوچ لو۔ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، شاید آپ مجھے دیکھ سکیں۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کی ہلکی سی جھلک ڈالی اس پہاڑی کے اوپر، جَعَلَهُ دَكَّا، قیمہ بن گیا اس کا۔ اللہ، تجلی ڈالتے ہی پہاڑ کا کیا بن گیا؟ قیمہ۔ آج کی زبان میں کیا بن گیا؟ قیمہ، کوٹ دیا گیا، دکا کوٹ دیا گیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کہاں سے، جب ایک پہاڑ وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکا، پہاڑ تو پہاڑ ہوتا ہے، ہلا ہی نہیں ہلتا، ہلکی سی، یہ نہیں کہ اللہ نے پور تجلی ڈالیں گے تو دنیا ختم ہو جائے، کن پہ دنیا ختم ہو جائے گی، تو تجلی تو بہت بڑی چیز ہے، اور اس کی ذات سے نکلا ہوا یہ کلام ہے تو اس کے اندر کتنی پاور ہوگی آپ اندازہ لگائیے۔ موسیٰ علیہ السلام فخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام گر پڑے بے ہوش ہو کر، پھر ان کو ہوش آیا۔ فلما افاق،
قال سبحانک تبت الیک وانا اول المسلمین. جب افاقہ ہوا انہوں نے کہا اللہ مجھے معاف کرنا، واقعی آپ صحیح کہہ رہے تھے، میں خواہ ضد کر رہا تھا، اب ایسی غلطی نہیں ہوگی، میں ایمان رکھتا ہوں، میں مسلمان ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں نہیں دیکھ سکی. تو یہ قرآن نے نقشہ کھینچ کے بتایا کہ تم میں تو یہ سمجھنا کہ قرآن ایسے ہی کچھ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو آپ یقین جانو، اس میں تو یقین دلا دیا اللہ نے دوسرے قصے سے، موسیٰ علیہ السلام سے قصے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے یقین دلا دیا کہ آپ یقین جانو کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. کس لیے ریزہ ہوتا؟ اس کی عظمت سے، اس کی قدر و منزلت سے، اس کی ہیئت سے، اس کی بڑائی سے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے ڈر سے وہ پہاڑ لرزنے لگتا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ مثالیں میں بیان کرتا ہوں تاکہ لوگ غور و فکر کریں آخر کیا چیز ہے اس کلام میں جو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے بھاگ جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، لرزنے لگتا ہے، ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور ایک جگہ اشارہ ملتا ہے. گرچہ بہت سے اقوال ہیں مفسرین کے، لیکن ایک قول یہ بھی ہے اور ہم نے کہیں پڑھا ہے کتاب میں کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہاں امانت سے مراد قرآن ہے، اور قرآن میں ساری شریعت ہے. بعض مفسرین نے جو ہے وہ پوری شریعت، احکام شریعت کو بیان کیا ہے. تو اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. کہ جب اللہ نے اس کلام مقدس کو یا شریعت مطہرہ کو یا ایمان کو، جو بھی اقوال ہیں مفسرین کی طرف سے، جب پیش کیا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، آسمان پہ دیکھیے یہ امانت میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ان کا نانا زمین کو پیش کیا، نہیں. پہاڑوں کو پیش کیا، نہیں. پھر کس نے اٹھایا؟ ظلوماً جہولا وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا. ایک کمزور، مظلوم، ظالم یعنی نا انصاف، جن کو اپنے جان کے اوپر بھی ترس نہیں آیا. حضرت شاہ رفیع الدین شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ فرماتے ہیں کہ اپنی جان پر ترس نہیں کھایا اس نے، جس نے بھی اس کو اٹھایا، اور جہولا انجام سے بے خبر، لیکن اٹھانے کی ٹھان لی. اور آج ماشاءاللہ دیکھیے آج کس کے سینے میں کلام ہے؟ پہاڑ کے اوپر تھوڑا ہی ہے، آج حافظ قرآن کے سینے میں ہے، اہل علم کے سینے میں قرآن ہے. تو قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین لے کر آئے، قرآن مقدس کو لے کر آئے. ایک واسطہ جبریل امین کا بنتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا، دوسرا واسطہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلام ادا ہوا، یہ تیسرا واسطہ. پھر لوگوں نے اپنی کانوں سے کلام کو سنا، یہ چوتھا واسطہ. ان واسطوں کے بعد جب ہم تک یہ کلام پہنچا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو لینے کی طاقت ہم میں پیدا کر دی. اگر یہ بیچ میں واسطے نہیں ہوتے تو یقیناً ہم برداشت و متحمل کے قابل نہیں ہوتے. یہ کلام اللہ ہے اور اس کلام اللہ کی بڑی عظمت ہے. تو ان واسطوں سے جب ہم تک یہ کلام پہنچا ہے تو ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے، اس کو اپنی نسل میں قائم رکھنے کا فرض بنتا ہے. باپ اگر حافظ ہے تو بیٹا جاہل، نسل بالکل موقوف ہو جاتی ہے، ختم، یہ نہیں چلے گا. اور اگر تھوڑی سی کوشش کی تو ماحول ایسا ہے کہ بچے ہاتھ نہیں آتے. لیکن جب ہم اللہ سے مانگیں گے اور صحیح تڑپ لے کر چلیں گے تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے. آج بھی دہلی کے اندر بہت سے ایسے خاندان ہیں کہ پورا کا پورا خاندان حافظ قرآن ہے، ماشاءاللہ، پورا کا پورا خاندان حافظ ماشاءاللہ، اور پورا کا پورا خاندان باشرہ میں نہیں گا ماشاءاللہ. نہ کرنے کے لیے سب مشکل ہے، کرنے کے لیے سب آسان ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے تو مشکل کیسے ہو گیا؟
یا تو اللہ کے نبی کا فرمان نعوذ باللہ غلط ہے، وہ غلط ہو نہیں سکتا، تو پھر ہم غلط ہیں۔ الدین یسر، داڑھی کیسے رکھے؟ مشکل ہے ویسے، اسلام کہہ رہا ہے کہ آسان ہے، ہم کہہ رہے ہیں مشکل ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ تضاد کیسے آ گیا؟ معلوم ہوتا کہ ایمان اترا نہیں صحیح سے، اندر ایمان نہیں اترا صحیح سے، وہ ابھی اوپر ہی تیر رہا ہے، ڈواں ڈول ہے وہ، اس لیے اس کی جھلک نہیں آ رہی ہے، ورنہ اگر ایمان اترتا صحیح سے اس کی جھلک آتی جھلک، عظمت ہوتی اس کی، مشکل نہیں ہوتا دین۔ نماز کیسے پڑھے؟ مشکل ہے، الدین یسر، دین آسان ہے، نماز مشکل کیسے ہو گئی؟ تلاوت کیسے ہوگی؟ مشکل ہے، الدین یسر، تلاوت کیسے مشکل ہوگی جب دین آسان ہے؟ تو یہ ہماری سوچ تبدیل ہو گئی، مغرب نے ہماری سوچ ہی تبدیل کر دی اور ایسے الجھنیں ڈال دی کہ بس نیٹ پہ گھنٹوں بیٹھے رہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، رات ساری گزر جائے کوئی مشکل نہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے نیٹ پہ، چھوٹے چھوٹے بچے، ایک اسکول کا بچہ میرے پاس آتا ہے صبح کے ٹائم ناظرہ پڑھنے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے آتا ہے، بچہ زیادہ ہوشیار بھی نہیں، میرے خیال سے 7ویں 8ویں کلاس میں بچہ پڑھتا ہے، تو میں بھائی دیر سے کیوں آتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی آنکھ دیر سے کھلتی ہے۔ میں نے کہا پوچھ کے دیکھوں کرتا کیا رات میں نے کہا بھائی کیا کرتے ہیں آپ رات کو، کتنے بجے سوتے ہیں؟ کہہ رہا 2 بجے۔ میں نے کہا 2 بجے تک کیا کرتے ہیں آپ؟ مچھر پکڑتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے جی نیٹ پہ۔ میں نے بس ٹھیک جی۔ عمر کیا ہوگی بچے کی؟ 12 سے 13 سال، اور وہ کہاں گھسا ہے؟ رات کے 2 بجے تک۔ گھر والے کہاں سو رہے ہیں؟ گھر والوں کو پتہ ہے۔ تو یہ ہماری غفلت نہیں تو اور کیا ہے؟ حدیث پاک میں آیا الا فکلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتی، خبردار رہنا کہ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے بارے میں کل قیامت میں پوچھ ہوگی، تم سے پوچھ ہوگی۔ ہاں ہم بری ذمہ نہیں ہو سکتے، اولاد کی تربیت ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، ان کی اچھی دیکھ ریکھ کرو۔ تو ہمارا بھی کوئی حق ہے، ہمارے اوپر بھی کوئی حق ہے قرآن کا، اتنی واسطوں سے ہم تک پہنچا ہے، یہ عظمت والی چیز پہنچی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ کیوں فرمایا آپ نے؟ کسی اور دوسری بات پہ آپ نے ارشاد نہیں فرمائی، لیکن یہ بات یہاں ارشاد فرمائی۔ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، یہ سب عبادت میں داخل ہے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، کہ وہ انسان جس کا دل قرآن سے، قرآن کی آیات سے، چند سورتوں سے خالی ہے، اس کا سینہ، تو سمجھو وہ ویران گھر کی طرح۔ تو یہ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے سینے کو بالکل خالی نہ رکھیں، بلکہ کلام مقدس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو حفظ یاد کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اگر آپ دیکھ کر روزانہ کسی سورت کی تلاوت کریں گے تو بہت ممکن ہے کہ مہینے 2 مہینے میں آپ کو وہ سورت یاد ہو جائے گی۔ میں جب کلاس لگاتا ہوں تو سب سے پہلے قرآن شریف کی کلاس لگتی ہے، 4تھی کلاس کے بچے ہیں، تو میں نے پہلے مشق کرا رکھی ہے بچوں کو، سورۃ الفاتحہ کی، آیت الکرسی کی ترجمے کے ساتھ، جو دعائیں ان کو ان کے اس میں ہیں، نصاب میں ہیں، وہ دعائیں، حدیثیں۔ تو سب سے پہلے میں نے جو بچوں سے کہا ہوا ہے کہ کلاس لگتے ہی سب سے پہلے اپنی کاپیاں جمع کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ شروع ہوتے ہیں سورۃ فاتحہ سے لے کر 1 سورت، 2 سورتیں، 3، 4، ابھی ماشاءاللہ والعادیات کی سورت بچے پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہتا کس کو یاد ہو گیا، کس کو یاد نہیں ہوا، اور جب ہم نے مہینے 2 مہینے کے بعد پوچھا بھائی کس کو صورتیں یاد ہیں، تو ماشاءاللہ بہت سارے بچے کھڑے ہو گئے کہ مجھے یاد ہے۔ الگ سے میں نے بٹھا کے ان کو یاد نہیں کرایا، تو پتہ چلتا ہے کہ روزانہ بچے پڑھتے ان کی زبان پہ صورتیں چڑھ گئی، اب وہ اسی طرح پڑھ رہا ہے جس طرح میں پڑھتا ہوں یا جس طرح میں پڑھاتا ہوں ان کو۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک چیز کو بار بار پڑھنے سے، بار بار بولنے سے وہ چیز آ جاتی ہے دماغ میں۔ تو اگر ہم یاسین شریف کو دیکھ کے روزانہ پڑھیں گے، جو مخصوص صورتیں ہیں، ہم نہیں کہہ رہے آپ حافظ قرآن ہی بنو صاحب، لیکن جو مخصوص صورتیں کم سے کم 10 صورتیں یاد ہونی چاہیے نماز کے لیے۔ میں 4 رکعت کی نماز پڑھتے ہیں تو 4 رکعت نماز میں سنت اگر آپ پڑھ رہے ہیں، سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ یا نفل پڑھ رہے ہیں آپ، تو سنت کی 4 رکعتوں میں سورت ملائی جاتی ہے سورۃ فاتحہ کے بعد۔ ہمارے بہت سے بھائیوں کو معلوم نہیں ہوتا،
وہ فرض کی طرح 2 رکعت میں سورت ملاتے ہیں، 2 رکعت ویسے ہی خالی پڑھ دیتے ہیں، نماز ہی نہیں ہوتی، واجب ہے سورت کا ملانا۔ تو سنت و نوافل جو 4 رکعت کی ہوتی ہیں، ہر 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے، اور جو 4 رکعت والی فرض نماز ہے اس میں شروع کی 2 رکعتوں میں سورت ملانی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، لیکن یہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی ہے، ہاں اپنی نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ خود نماز پڑھا رہے ہیں تو پڑھیں گے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو تم خاموش ہو جائے کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے قرأت کرنے سے سختی سے منع کر دیا۔ تو اب ہم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات مانیں گے یا آج کے نوجوانوں کی بات مانیں گے؟ کس کی مانو گے؟ حضرت جابر کی تو مانیں گے۔ ترمذی شریف جو صحیح ستہ میں داخل ہے اس میں یہ روایت موجود ہے۔ تو جو تشریح حدیث کی، قرآن کی آیت اترنے کے بعد ایک صحابی کر رہے ہیں، ان کی تشریح مانی جائے گی یا آج کل کے ڈاڑی منڈے لونڈوں کو مانی جائے گی؟ جو اپنے آپ کو بڑے علامہ تصور کراتے ہیں۔ تو امام کے پیچھے خاموش، شروع سے نیت باندھی ہے تو ثنا پڑھیے، اور تاخیر ہو گئی تو اللہ اکبر نیت باندھ لیجئے، خاموش کھڑے رہیے، تسبیحات پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے مسلم شریف میں فرمایا کہ جب امام کے ساتھ تم پیچھے کھڑے ہو جاؤ تو جب امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تم ربنا لک الحمد کہو، رکوع میں تسبیح پڑھو، امام سجدے میں جائے تم بھی سجدے میں جاؤ، امام رکوع کرے تم بھی رکوع کرو۔ لیکن امام مسلم شریف کی روایت ہے، پکی روایت ہے، کیا فرمایا کہ جب امام قراءت کرے تو فَأَنصِتُوا وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب وہ تلاوت کرنے لگے تو چپ ہو جاؤ۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ مسلم شریف کے لکھنے والے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مسلم شریف کتاب حدیث کی بہت مضبوط کتاب ہے۔ تو امام کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، اپنی نماز پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی ملائیں گے، امام کے پیچھے پڑھیں گے، چاہے وہ سری ہو چاہے وہ جہری ہو، عصر کی ہو یا ظہر کی ہو، مغرب کی ہو یا عشاء کی ہو یا فجر کی ہو، خاموش کھڑا رہنا ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ جو اور چیزیں ہیں اختلافی مسائل، ان میں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مشقتوں اور بڑی محنتوں کے بعد ہم تک یہ دین پہنچایا ہے، ان کا احسان مانے ہم۔ بہکنے والا کوئی کام نہ کرے، کسی نوجوان اور کسی داڑھی منڈے کے پیچھے نہ پڑ جائے کہ وہ بخاری شریف دکھا کے ہم کو بہکا لے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دین مضبوطی کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اور ایک زمانہ گزرا، ایک مدت ہوگی جب سے یہ دین چلا آ رہا ہے۔ جو نئی چیز پیش کی جاتی ہے وہ یقیناً بدعت ہے، اور اس کی طرف ہمیں توجہ نہیں دینی ہے، اپنے علماء سے برابر رابطے میں رہنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ سینے جس میں قرآن نہیں ہے، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن، کچھ بھی نہیں ہے قرآن کا حصہ، کالبیت الخرب، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ یہ بات تو مکمل ہو گئی کہ قرآن کن واسطوں سے ہم تک پہنچا، اللہ کے نبی نے کیا کیا باتیں ہمیں ترغیب دی۔ کل سے انشاءاللہ اب یہ قرآن کے بارے میں بتائیں گے کہ وحی کی ضرورت کیوں پڑی، قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں۔ پیر سے انشاءاللہ باضابطہ جو ہے اس کی تفسیر شروع، یہ تفسیر ہی چل رہی ہے، یہ اس کا مقدمہ چل رہا ہے، تاکہ ہمارے ذہن و دماغ میں قرآن کی جو عظمت ہے وہ بیٹھ جائے اور ہم سمجھنے والے بن جائیں۔ اور یہ صبح کے وقت میں جو آپ بیٹھتے ہیں اس وقت انتظار میں، ابھی میں ایک حدیث دیکھ رہا تھا فضائل ذکر میں، ہمارے شیخ زکریا علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ جو آدمی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے بیچ اپنے آپ کو بٹھانا چاہتا ہوں، روک کر رکھنا چاہتا ہوں جو فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کر رہے ہوں، یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے کہ میں 4 عربی غلام آزاد کروں۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ انسان جو فجر کی نماز کے بعد اور طلوع آفتاب تک اپنی جگہ بیٹھے ہوئے اللہ اللہ ذکر و اذکار میں تلاوت میں لگے رہتے ہیں، ان کے لیے ایک حج و عمرہ کا کامل ثواب ملے گا۔ اور پھر 2 رکعت اگر وہ پڑھ لے، 2 رکعت پڑھے، 4 رکعت پڑھ دیں نا،
2 رکعت وہ نفل پڑھ لی، حج و عمرہ کا ثواب۔ 2 رکعت پھر پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس 2 رکعت کے پڑھنے سے پورے دن کے کام کاج ضروریات کا تکفل اللہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ تو آپ قطعی نہ گھبرائیں۔ آپ میں دیکھ رہا ہوں کچھ مجمع خالی خالی سا نظر آ رہا ہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ آپ بالکل نماز کے فوراً بعد نہیں بیٹھا گیا، ہوتا ہے نا، پرکھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، کہ یہ ایمان والو تم ایمان کا ڈھنڈورا پیٹ دو گے، اس پہ نہیں چلے گی گاڑی، بلکہ ہم تو آزمائش میں ڈالیں گے۔ اور ایک دن مولوی صاحب ہٹے کیا، مجمع ہی ہٹ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آزمائش میں ڈالیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں۔ تو وہ سچی طلب والے تو بیٹھے رہ گئے، اور جو ویسے ہی دیکھا دیکھی بیٹھ رہے تھے وہ اللہ حافظ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، کہیں سے کباڑ کھلا مل جائے جلدی سے نکل جاؤں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں شرما حضوری میں بیٹھ جاتے ہیں، میں نے کل یہ بات بتائی تھی۔ لیکن جو سچی طلب رکھنے والے ہیں اور طلب صادق رکھنے والے ہیں وہ تو اپنی جگہ مسلم رہیں گے۔ تو ہمیں مجمع کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجمع کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن سچی طلب کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بے شک، کریں گے تو وہ یہ حدیث یاد رکھیے کہ اگر 2 4 5 منٹ تاخیر بھی ہو رہی ہے تو آپ نماز کے فوراً بعد سر نیچے کر کے اللہ کے دھیان میں غرق ہو کر لگ جائیے، اللہ کی یاد میں، اور جب بسم اللہ ہو پھر بیدار ہو جائیے۔ بے شک کریں گے ایسا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، غلطیوں سے درگزر فرما، بیٹھنے کو اور کہنے سننے کو بھی حد قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے پریشان حال بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو فرما بردار بنا۔ اے اللہ ہمیں دین اور ایمان اور اسلام کی سمجھ عطا فرما، اور اسلام پر چلنا، دین پر چلنا آسان فرما، اسلامی زندگی نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ فرما۔ جتنے لوگ ہماری دنیا سے بڑے چھوٹے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ شیوخ کی مغفرت فرما، اور مجمع میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کے اعز و اقربا کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان کے ساتھ رہیں، اسلام پر قائم رہیں، جب ہماری دم واپسی ہو اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر مقدر فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی رسوائی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اے اللہ اپنے نبی کے دست مبارک سے حوض کوثر پر جام کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ محشر کے میدان میں کوئی سایہ نہ ہوگا، اپنا عرش کا سایہ نصیب فرما۔ بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جن کی ریش کو دیکھ کر آپ کو ترس آتا ہے، آپ کو رحم آتا ہے، اللہ ان کی لاج رکھتے ہو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔